السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم الاثنین پیر کا مبارک دن ہے، 7 ربیع الثانی 1447 ہجری، 29 ستمبر 2025۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں اہل ایمان کو دوسروں کے ساتھ اچھائی کا، خیر اور بھلائی کا، حسن سلوک کا، حسن تکلم کا، زبان سے اچھی بات کہنا، نیکیوں کی تلقین کرنا، برائیوں سے روکنا، جس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، جس کو دعوت و تبلیغ کہا جاتا ہے، جس کو دین سیکھنا اور سکھانا کہا جاتا ہے، جس کو خیر اور بھلائی کی بات، دنیاوی فائدہ ہو، آخر والا فائدہ ہو، اخروی فائدہ ہو، اعمال صالحہ نیکیوں سے اس کا تعلق ہو، حلال کمائی، روزگار، نوکری، علم حاصل کرنا، ہنر سیکھنا تاکہ ہنر سیکھنے کے بعد محنت کر کے حلال روزی کمائی جائے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر اور غلط راستہ اختیار کرنے سے بہتر چوری اور اقربا پروری، سیاسی اثر رسوخ کے ذریعے مال اور فائدہ حاصل کرنا کسی اور ذریعے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک صحیح مسلم کی حدیث میں کہ اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا کر، اور علماء نے اس کی تشریح میں لکھا، کسی بھی ناجائز طریقے سے اثر رسوخ، تعلقات، سلام دعا وغیرہ استعمال کر کے فائدہ حاصل کیا، کسی مومن کی کوئی چیز حاصل کی، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں، جہنم کو واجب کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی نے کوئی معمولی سی چیز چرائی ہے سرکاری خزانے سے، یا کسی کے گھر سے، یا کسی کے مال سے، ارشاد فرمایا مسواک کے برابر بھی کوئی چیز ناجائز طریقے پر لی ہے تو اس پر جنت حرام، جہنم واجب۔ خیر اور بھلائی یہ ہے کہ دوسروں، جو مسلمان ہیں، ان کو اچھی باتیں کہنا، اپنی زبان سے تسلی دینا، پریشان حال لوگوں کو تسلی دینا، بیمار لوگوں کو تسلی دینا، سختی اور تنگی اور پریشانی کے حالات سے جو گزر رہے ہیں، غم ہے، صدمے سے نڈھال ہیں، پریشانی، بیماری، کسی عزیز ہستی کا بچھڑ جانا، مال کا نقصان ہونا، کسی بھی قسم کی پریشانی میں، بیماری میں، آزمائش میں، زبان سے اچھی باتیں کہہ کر لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرنا، صبر کی تلقین کرنا، اور اپنے اعمال سے، اپنے ہاتھ پیر کی خدمت سے، اپنے پیسے کی خدمت سے، جو بھی اللہ نے آپ کو صلاحیت، نعمتیں دی ہیں، ان کے ذریعے دوسروں کے کام آنا۔ سب سے بڑی عبادت اوروں کے کام آنا، سب سے بڑی عبادت اوروں کے کام آنا۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، واحب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تمام نیکیوں میں وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جس کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کی زندگی میں خوشی آ جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ غضب والے، جن سے اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ان پہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کا شدید عذاب دیتا ہے، جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان
جو دوسروں کے کام آئیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا من اعظم المنجیات من النار الاحسان الى الخلق بالاقوال والافعال۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی اہم ترین نیکیوں میں یہ نیکی بھی ہے کہ الاحسان الی الخلق بالاقوال والافعال، الاحسان الی الخلق بالاقوال والافعال، اپنی زبان سے یا اپنے کردار اخلاق، اپنے ہاتھ پیر کی خدمت سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو، مومن اور مومنہ، گھر میں ہوں، خاندان میں ہوں، اڑوس پڑوس میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، مسلمان کی ذات دوسروں کے لیے باعث رحمت، باعث راحت۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔